جی ناظرین السلام علیکم۔ اور بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں، اور جو اب بڑی خبریں آ رہی ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف کا تیا پانچا ہونے والا ہے۔ عمران خان جو کبھی اٹیک کرتے ہیں، کبھی ڈیفنس پہ جاتے ہیں، کبھی جانور کہتے ہیں، اور کبھی میڈییشن کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ثالث بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تمام تر کوششیں اب ناکام ہو گئی ہیں، اور اب رگڑا ملنے والا ہے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، کیونکہ معاملات اب بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ جس نہج پر پہنچ کر تحریک انصاف نے کیمپین چلائی اور انہیں یوں لگتا تھا کہ وہ ملک فتح کر لیں گے، وہ سب کچھ تباہ کر لیں گے، وہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک دوست کا فون آ رہا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں ہے، ہم نے بند کر دیا۔ تو وہ جو ہے جس نہج پر معاملات چل رہے ہیں تو وہ معاملات جو ہیں اب اس طرح نہیں چل سکتے، اب معاملات بگڑ گئے ہوئے ہیں، اور عمران خان جس نہج پہ پہنچے وہاں سے واپسی کا کوئی رستہ باقی نہیں بچا۔ آج جو گفتگو چل رہی ہے، جو خبریں چل رہی ہیں، اس میں دو تین باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شرجیل میمن انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ خان صاحب کا نام ECL پہ ڈالا جائے، اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ شخص ملک میں تباہی پھیلا کر اور اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر کے پیسے شیسے پکڑ کے کسی وقت بھی نکل جائے گا، اور یہ باہر سے بیٹھ کر فوج کے خلاف کارروائی کرے گا، ایک طرح سے چھاتا بردار بن جائے گا اور ملک کے خلاف کارروائیاں کرے گا۔ اور بار بار خان صاحب اس کا اندیا بھی دے رہے ہیں کہ 1971 میں جو ہوا تھا، تو آپ مجیب الرحمان کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت وزیر اعظم بنے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے، آپ کا پودا لگایا گیا اور آپ کو کریٹ کیا گیا۔ آپ مجیب الرحمان کے ساتھ اپنا تعلق بالکل نہ جوڑا۔ 1971 کی سچویشن بہت مختلف تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں یا مغربی پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں فاصلہ بہت تھا، ہزاروں کلومیٹر تھے درمیان میں سمندر کے، تو وہ تو جناب یہ تو بالکل قریب کا معاملہ ہے۔ یہاں پر کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ملک کو توڑنے کی، ریاست کو تقسیم کرنے کی بات کرے۔ اور عمران خان مصر ہے۔ باہر جانے کے امکانات نظر آ رہے تھے، جسے آج اس پریس کانفرنس سے ختم کر دیا گیا، اور تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کا نام ECL پر ڈالا جائے۔ نہیں ڈالا جائے گا تو یہ باہر جا کر فساد پھیلائے گا اور بہت ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ لوگ یقیناً تعصف کا اظہار کرتے ہوں گے جنہوں نے اس پودے کو لگایا، اس کی پرورش کی، اور اب یہ ان کی جڑوں میں ہی زہر ڈال رہا ہے، وہ یقیناً پشیمان ہوں گے۔ اور یہ عمران خان صاحب کی ماضی کی صورتحال ہے۔ لگتا ہے کہ ایک بڑی کارروائی ہونے والی ہے، اور وہ جو ہے نا قانون کے تحت ہی ہوگی۔ کوئی فارن فنڈنگ کیس آ جائے گا، کوئی توشہ خانہ کیس آ جائے گا، لیکن اب مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری انیویٹیبل ہو گئی ہے، وہ اس گرفتاری سے بچ نہیں سکتے، اور معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ صرف عمران خان زد میں نہیں آئیں گے۔ یہ جو زہریلے بیانیے والی کیمپین چلا رہے تھے، اس میں سوشل میڈیا تھا، اس میں صحافی تھے، اس میں ان کے ترجمان تھے، ان کے چیف آف سٹاف تھے جو پکڑے گئے ہیں، اور کچھ سیاسی نوزائیدہ لیڈران تھے، وہ سارے اب جو ہیں پکڑے جائیں گے، اور اب واپسی کا رستہ کوئی نہیں رہا، کیونکہ ریاست سے بغاوت آپ کر رہے ہیں۔ آئین شائن آپ نے توڑا، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن آپ نے فوج کے اندر بغاوت ڈلوانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب بڑی خبر ہے، اور بڑی اہم خبر ہے، شہباز گل کے خلاف تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اب معاملات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یہ جو کھرا ہے نا، جس کے وجہ سے شہباز گل نے بیانات دیے، لکھا لکھایا اسکرپٹ پڑھا، یہ بہرحال تلاش کر کے ہی دم لیا جائے گا۔ تفتیش کا دائرہ اس طرح بڑھایا گیا کہ اب ان کے
ڈرائیور کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے. اطلاع کچھ کہتے ہیں ڈرائیور گرا، وہی ڈرائیور جس نے اپنی قمیض پھاڑ کے خود ہی مظلوم بن گیا تھا، آیوڈیکس لگا کے کہتا تھا مجھے بڑا مارا ہے، ہلکا سا لال سا نشان پڑا تھا اور جو کھرچنے سے بھی پڑ جاتا ہے. تو وہ ڈرائیور جو ہے کچھ کہتے ہیں فرار ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں پکڑا گیا. لیکن ایک اور خبر کے مطابق پاکستان 24 نے یہ خبر دی کہ اس ڈرائیور کی اہلیہ اور برادر نسبتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ویسے زیادتی اہلیہ کا کیا قصور ہے، لیکن جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، اسی طرح کا معاملہ کچھ ہو رہا ہے. اور ڈرائیور سے جاننے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک موبائل ان کا غائب ہے، وہ موبائل کہاں پر ہے. اس موبائل میں بہت ساری انفارمیشن تھی. جو موبائل شہباز گل صاحب کے پاس تھے ان کا بھی فرینزک کروایا جا رہا ہے اور بات کی تہہ میں پہنچا جا رہا ہے. بات کیا ہے جس کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شہباز گل کو یہ اسکرپٹ دیا. شہباز جو انہوں نے ARI پہ بولا، جس پہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ 15 منٹ کی کمٹمنٹ ہوئی تھی. عماد یوسف نے کہا تھا کوئی اینکر نہیں بولے گا، یہ بولتے رہیں گے شہباز گل صاحب. تو یہ اسکرپٹ کہاں سے آیا؟ وہ لکھا ہوا کاغذ تھا تو وہ کاغذ کہاں گیا؟ یہ کس وقت کی بات ہے کہ جب انہیں یہ حکم ملا؟ ARI سے عماد یوسف سے رابطہ کس نے کیا؟ یہ سارے معاملات ہیں، اس پہ تفتیش ہو رہی ہے. سننے میں آیا ہے کہ وہ جو ہیں جیسے ہی یہ موبائل ملے گا اور اس کے ساتھ ہی کچھ تفصیلات سامنے آ جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ یہ ماڈرن ورلڈ ہے، یہ وہ اس زمانے کا تو وقت نہیں ہے کہ جب فون کے ساتھ ایک ڈیوائس ملتی تھی اور اس پہ آپ کو نمبر پتہ چل جاتا تھا. اب یہ ماڈرن ورلڈ ہے، یہ اسمارٹ فونز ہیں، اس پہ اگر آپ نے ایک نقطہ بھی ٹائپ کیا ہے تو وہ اس پر محفوظ ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے. کہیں نہ کہیں سے وہ کبھی نہ کبھی دوبارہ ریکور ہو سکتا ہے. تو اس خام خیالی میں نہ رہا کریں کہ یہ چیزیں اگر آپ نے اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دی ہیں یا فون فارمیٹ کر دیا ہے تو یہ چیزیں ختم ہو گئی. یہ چیزیں ایسی ختم نہیں ہوتی. دوسری بات، اب شہباز گل صاحب سے پارٹی ڈسٹنس کر رہی ہے فل پھنسوا کے. پہلے اب کہتے ہیں جی کہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں میں نے بڑا ڈانٹا اسے کہ یہ کوئی گل کرنے والی. تو پرویز الہی، اسد عمر کہہ رہے ہیں نہیں یار بات تو کوئی ٹھیک نہیں کی انہوں نے. اور فواد چودھری بھی کنفیوز نظر آ رہے ہیں. اور عمران خان بھی کہتے ہیں قانون کے مطابق کارروائی کی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لتر مارے ہیں، لیکن قانون کے خلاف کی ہے تو پھر انسانی حقوق وغیرہ. اور یار انسانی حقوق کا وہ کہاں تھے جب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی؟ جب ایک پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کو ویگنسی میں ڈال کے جیل میں ڈال دیا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی کارروائی نہیں. اور جب صحافیوں کو یہاں گولیاں لگ رہی تھیں، جب صحافیوں کو گالیاں پڑ رہی تھیں، تب انسانی حقوق نہیں یاد آ رہے تھے. اب اچانک انسانی حقوق کا مڑوڑ اٹھا ہے عمران خان صاحب کے پیٹ میں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن شہباز گل سے اب ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا ہم جانتے ہی نہیں. آپ کو بڑی افسوسناک خبر بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، اور PTI کے کلچر کو بیان بھی کرتی ہے کہ PTI کا کلچر یہ کہتا ہے کہ جس شخص کو آپ نے استعمال کر لیا اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح اسے اٹھا کر پھینک دیں. سعودی عرب میں جو انہوں نے روضہ رسول پر اور خانہ خدا میں جو توہین آمیز نعرے لگوائے، مریم اورنگزیب کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، شاہ زین بگٹی کے بال کھینچے گئے، وہ بندے پھنس گئے. کسی نے PTI سے جا کر نہیں، PTI میں سے کسی نے جا کر نہیں پوچھا کہ تمہاری رہائی کے لیے کچھ کریں. جب 20 8 10 ہزار ریال تمہیں دینے پڑیں گے تو وہ اس کا ہم کوئی انتظام کریں. کوئی ایسی بات نہیں. وہ گل سڑ کے مر جائیں گے، ان کے ماں باپ روتے پیٹتے رہیں گے، لیکن وہ استعمال کر کے چلے گئے. اسی طرح اب لگتا ہے شہباز گل کا بھی وہی حال ہوا ہے جو ٹیشو پیپر کا ہوتا ہے. شہباز گل صاحب نے یقیناً کسی کے کہنے پہ، اور لگتا یہی ہے عمران خان کے کہنے پہ، یہ سارا اسکرپٹ بولا
48 گھنٹے ہو گئے ہیں شہباز گل کو جیل میں گئے ہوئے، اور افسوسناک خبر یہ ہے ایک پی ٹی آئی کا رہنما جیل میں ان کی طبیعت پوچھنے نہیں گیا، کسی نے ان کے لیے کھانا، ادویات کوئی نہیں بھیجی، کوئی کپڑوں کا کوئی جو ہے جیلر سے بات کر کے کوئی ذرا سہولتیں کریٹ کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں کی، اور لوگ اب اس کے نام سے گھبرانے لگے ہیں۔ پی ٹی آئی والے جن کا وہ چیف آف سٹاف تھا وہ نہیں کر رہے تو باقیوں کو کیا تکلیف ہے؟ تو شہباز گل بری طرح استعمال ہو گئے ہیں، اور وہ اب جیل میں جو لوگ بتاتے ہیں، یہ وسیم عباسی نے اردو نیوز پہ سٹوری کی ہے، جو بتاتے ہیں کہ وہ بہت رنجیدہ ہیں اور ڈپریس ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو انقلاب لا رہے تھے، دنیا کا سب سے بڑا، ادھر کوئی بندہ ان کو پوچھنے نہیں آیا، بھئی کسی اور نے تھوڑی پوچھنے آنا تھا، پی ٹی آئی کا بندہ پوچھنے نہیں آیا، تو یہ بہت ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے، اور یہ بہت اچھا موقع ہے ان کے لیے، اور اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ بڑی تسلی سے وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے، کہ اس غلاظت کے کتنے گٹر ابلتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ایک اور خبر کے مطابق وہ جو اے آر وائی کے صاحب عماد یوسف صاحب کو گرفتار کیا تھا، جو بنیادی طور پہ کسی فوڈ چینل میں ہائر ہوئے تھے، پھر اچانک کوئی تعلقات فون شون کرا کے انہوں نے افسروں کو خوش کر کے وہ بن گئے ہوں گے نیوز کے ہیڈ، تو ان کو بھی اب ایسا کیا گیا کہ رہا کر دیا گیا۔ یہ اچھا کیا، اس لیے کہ اس طرح کے لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتے، اور اس طرح کے لوگ ذرا ہوتے بھی بزدل سے ہیں، وہ لوگوں کو تو لڑوا سکتے ہیں، خود نہیں لڑ سکتے، خود لڑنے سے تو چوٹ لگ جاتی ہے نا، تو اس طرح کے لوگ بیچارے افسر سے ہوتے ہیں، تو ان کی سچویشن کچھ اور ہے، انہیں رہا کر دیا گیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن ان سے معلومات ساری لے لی گئی ہوں گی۔ اس طرح کے لوگوں پر کوئی ڈرائنگ روم یا 3rd ڈگری یا لتر پولا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود ہی بتا دیتے ہیں، تو انہوں نے بہت سارے راز دے دیے ہوں گے، اور یہ اچھا ہوا کہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ آخری بات جو آپ سے کرنی ہے، عمران خان صاحب فوج کے خلاف فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو مختلف شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ یہ چھوٹے رینک کے افسر سارے ہمارے ساتھ ہیں، یہ بڑے والے مسئلہ ہیں، تو اس کو بغاوت کروانے پر آمادہ کیا گیا۔ کل جو عمران خان نے اسپیچ کی وہ بیسیکلی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے، اس میں جو کلپس انہوں نے دکھائے جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں، یہ پرانے لیڈر دیکھیں، نواز شریف نے کیا کہا تھا، آصف زرداری نے کیا کہا تھا، مریم نواز نے کیا کہا تھا، اور مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا تھا، شکایتیں لگا رہے تھے، لیکن آدھا سچ بولنے میں خان صاحب کو کمال حاصل ہے، آدھا سچ بولتے ہیں۔ نواز شریف کی جو تقریر ہے گجرانوالہ کی، اس کا ایک ٹکڑا چلایا کہ باجوہ صاحب یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے، یہ چلایا، اس سے لوگوں کے ذہن میں ہوا نواز شریف باجوہ صاحب کے خلاف ہے۔ اگلا جملہ نہیں چلایا، انہوں نے کہا یہ جو تحفہ آپ لے کے آئے ہیں اب اسے ہی سنبھالیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جب گفتگو کی کہ یہ اسرائیل اور روس اور برطانیہ کے ایجنٹ ہیں، اس طرح کی بات، تو اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی کہ یہ نااہل حکمران جو ہمارے سروں پر بٹھا دیا، یہ آپ کا قصور ہے۔ سارے لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں نا، دکھاتے ہیں خان صاحب، دکھایا یہ جیسے باجوہ صاحب کے خلاف کیمپین ہو رہی ہے۔ ساری پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹیز اس بات پر مصر ہیں، اور اگر وہ پورے کلپ سے ہیں تو وہ ایک ہی شکوہ ہے ان کا کہ یہ ایجنٹ قسم کا آدمی ہے، یہ لفنٹر سا آدمی ہے، اس کے فورن فنڈنگ میں بھی کیسز ہیں، اس کے کیریکٹر کے حوالے سے ہی بہت باتیں ہیں، یہ کوئی سنجیدہ آدمی نہیں ہے، اس کو آپ نے ایک سازش کے تحت ہمارے سروں پر بٹھا دیا۔ شکایت تو عمران خان ہے، تو عمران خان نے وہ آدھا سچ بولا اور آدھا نہیں بولا، تو اس طرح لوگوں کو کنفیوز کرنے میں وہ مہارت رکھتے ہیں۔ حالات جو لگ رہے ہیں اب عمران خان کو اور تحریک انصاف کو فل رگڑا ملنے والا ہے، اور یہ پرندوں کے اڑتے پرندوں کی پارٹی تھی،
اور یہ اڑتے پرندے اچانک آپ کو جہانگیر ترین کے کیمپ میں پرواز کرتے نظر آئیں گے۔ اس پہ پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔